الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم مالی عبادتیں، صدقہ فطر وغیرہ سے متعلق کچھ عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے، تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے تمام صدقات کو، چاہے صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں۔ اب اس میں زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر اور اس کے علاوہ نفلی صدقات سب شامل ہے۔ حسن بصری کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو، پسند ہو، اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو۔ صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ بر ہے۔ بر اس میں ہے لن تنالوا البر، بر کے معنی ہوتا ہے نیکی، اور جو بر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے والے کو بار کہا جاتا ہے۔ تو بار کے معنی نیکی کرنے والا، اور اس کی جمع ابرار ہے۔ بار کی جمع ابرار، نیکوکار لوگ۔ انسان اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہو، ایسا کرنے والا ابرار میں شامل ہوگا، کیونکہ اس آیت نے فرمایا کہ جب تک پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، بر نہیں پاؤ گے، ابرار میں شامل نہیں ہوگے۔ تو معلوم ہوا کہ پسندیدہ چیز، محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے وہ ابرار میں شامل ہے۔ یہ ابرار ہیں کون؟ اللہ کے مقرب بندے، انبیاء اور صالحین، یہ ابرار ہیں۔ ہمارے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الابرار ہیں، شہ ابرار ہیں، تمام ابرار کے شہنشاہ ہیں۔ اور ابرار ایک بڑا اونچا مقام ہے ابرار کا۔ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں ایک دعا مذکور ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے رب ہمارے، تو ہمارے گناہ بخش دے۔ یہ اللہ کے نیک بندے یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں مٹا دے،
اور ہماری موت ابرار کے ساتھ کر، اچھوں کے ساتھ، انبیاء اور صالحین کے ساتھ کر۔ تو بغیر پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کیے کوئی ابرار میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ہم اس پر چند واقعات سناتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نیکی کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ابرار کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے اپنی محبوب چیزوں کو، پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ایک حدیث ہے متفق علیہ حدیث، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ میں یہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تمام انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ مدینے کے باشندوں کو انصار کہتے، اور جو مکے سے ہجرت کر کے آئے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، انصار اور مہاجرین۔ تو تمام انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس سب سے زیادہ کھجوروں کے باغات تھے، اور جتنی زیادہ باغ کھجوروں کا جس کے پاس ہوتا وہ اتنی زیادہ مالدار ہوتا تھا۔ ان کے پاس سب سے زیادہ کھجوروں کے باغات تھے، اور تمام مالوں میں، ان کے تمام باغوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا بیرحا تھا۔ بیرحا، اس میں کئی لغت ہیں، سب سے فصیح بیرحا، بے پر زبر ہے، پھر یہ ہے، پھر رے ہے، بیرحا۔ یہ بیرحا کیا چیز ہے؟ یہ کھجوروں کا ایک عظیم الشان باغ تھا، اور اس باغ میں ایک کنواں بھی تھا، اس کا پانی بہت شیریں میٹھا، بہت عمدہ تھا، اور یہ مسجد نبوی شریف کے سامنے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے تھے اور اس میں بہت عمدہ پانی تھا، اسے پیتے تھے۔ اس حدیث کی جب شرح لکھی ہے شارح بخاری مفتی شفیق صاحب علیہ رحمٰن نے نصرت القاری، تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ باغ تو اب ختم ہو گیا، وہ باغ اب ہے نہیں، البتہ یہ مبارک کنواں اب بھی باقی ہے۔ باب مجیدی کے سامنے اتر جانب تھوڑے فاصلے پر ہے۔ مسجد نبی شریف میں جتنے دروازے ہیں سب کا نام ہے، ایک دروازے کا نام ہے باب مجیدی، اور باب مجیدی کے سامنے اتر جانب تھوڑے فاصلے پر یہ کنواں ہے۔ وہ باغ بہت برکت والا اور وہ کنواں بھی بہت برکت والا تھا کہ ہمارے حضور اس باغ میں جاتے تھے، اس کنویں کا پانی پیتے تھے۔ تو وہ باغ حضرت ابو طلحہ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، پسند تھا۔ حضرت انس نے فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے، جب تک اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی نہیں پاؤ گے، ابرار میں شامل نہیں ہوگے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس کی رضا یہ ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اپنے مالوں میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب بیرحا ہے، وہ باغ ہے، اور وہ اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ کے لیے میں اس کو صدقہ کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، اور اللہ کے حضور ذخیرہ ہوگا، اللہ کے پاس اکٹھا رہے گا، وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ تعالیٰ آپ کے جی میں ڈالے وہاں آپ اسے صرف فرمائے، خرچ کریں۔ خود بھی دے سکتے تھے کسی کو بات، مگر حضور کے ذمہ کیا کہ حضور جہاں پسند فرمائے وہاں اس کو خرچ کر دیں۔
جب انہوں نے یہ بات کہی، اب دیکھیں آپ، تمام معلوم سب سے زیادہ پسندیدہ معلوم کو بہ رہا تھا یہ بات تھا، لیکن آیت کریمہ سن لی، نازل ہوئی، سنی انہوں نے، فوراً اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، صدقہ کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخن ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، شاباش شاباش، یہ نفع دینے والا مال ہے، یہ نفع دینے والا مال ہے، مطلب تم نے بہت اچھی تجارت کی ہے، اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا، اور جو تم نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا، اور میں یہ مناسب جانتا ہوں کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں انہیں وہ باغ دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ اب ابو طلحہ نے اس باغ کو سب سے قریبی رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ابو طلحہ نے یہ باغ اپنے بنی عم چچا زاد بھائی حضرت حسان بن ثابت اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا تھا۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہمیں زکوٰۃ دینا بھی گراں گزرتا ہے، یہ نفلی صدقہ ہے۔ جو سب سے زیادہ پسندیدہ باغ تھا ان کا، وہ باغ ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا انہوں نے۔ اور اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے غریبوں پر صدقہ کرنا دوسرے لوگوں پر صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ زکوٰۃ ہی دینی ہے تو پہلے آدمی دیکھے کہ اپنے بھائیوں میں بہنوں میں کوئی غریب اگر ہے، فقیر ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو دے، اپنے خاندان میں دیکھے، رشتہ داروں میں دیکھے، اور نفلی صدقات میں بھی یہی خیال کرے۔ تو اچھا یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے غریبوں پر صدقہ کرنا یہ افضل ہے۔ اپنوں کو دینے میں ایک فائدہ اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے 2 اجر ہیں، اگر تم اپنوں میں دیتے ہو تو تمہیں 2 اجر ملے گا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کا، کہ رشتہ داروں سے اپنے لوگوں سے اچھا سلوک کر رہے ہو، اس کا ثواب ملے گا، اور صدقے کا بھی ثواب ملے گا، تو 2 فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ بخاری شریف کتاب الہبہ میں ہے کہ جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جو ہم سب کی ماں ہے، اپنی ایک کنیز کو آزاد کیا، ایک ان کی لونڈی تھی، اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ اپنے ماموؤں کو دے دیتی تو تمہیں زیادہ اجر ملتا، کیونکہ تمہارے ماموں غریب سب ہیں، اگر ان کو دے دیتی ثواب زیادہ پاتی۔ یہ ایک حدیث ہوئی۔ اور ایک حدیث سنیں، جامع البیان میں ہے، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا محبوب گھوڑا لے کر آئے۔ ان کو گھوڑے پسند تھے، اور گھوڑوں میں خاص طور سے ایک گھوڑا ان کے پاس تھا، وہ گھوڑا انہیں بہت محبوب تھا، بہت پسند تھا۔ اور جب سنا کہ پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو جو ان کا سب سے زیادہ محبوب گھوڑا تھا وہ لے کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، آپ جسے چاہیں دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو دے دیا، کیونکہ نفلی صدقہ تھا، ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو دے دیا۔ زید بن حارثہ اس پر رنجیدہ ہوئے، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے حضور کو دیا ہے کہ صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، اور حضور نے میرے بیٹے ہی کو دے دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ سنو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس صدقے کو قبول کر لیا ہے۔ دیکھیں، جو زکوٰۃ ہے وہ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، یعنی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو، دادی دادا کو اوپر جتنے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو، اپنے مال سے دے ان کو،
ज़कात नहीं। ऐसे ही बाप अपने बेटों को, बेटियों को, पोतों को, पोतियों को, नवासों नवासियों को नहीं दे सकता, माँ भी। तो अपने ऊपर वालों को, उसूल को और अपने फुरू को नहीं दे सकते। इस तरह से ज़ौजैन, शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता और बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। इसके अलावा दे सकते हैं, भाई भाई को दे, भाई बहन को दे, भाई गरीब है, बहन अमीर है तो बहन जो है आप अपने भाई को दे सकते हैं। लेकिन सदक़ात नाफिला जो हैं वो दिए जा सकते हैं, बेटों को भी दिए जा सकते हैं, बेटियों को भी दिए जा सकते हैं। ये नफली सदक़ात हैं, ये अगनिया को भी दिए सकते हैं, गरीबों को भी, अमीरों को भी दिए जा सकते हैं, ये सबको। तीसरी हदीस सुने, हाफिज़ इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब मुझे ये आयत याद आई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, यानी मैं ऐसे ही बैठा था कि अचानक मुझे अल्लाह ताला की ये कौल याद आया कि अल्लाह फरमाता है कि सबसे पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च करो। तो मैंने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में गौर किया कि कौन सी नेमत मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। मेरे रब ने मुझे बहुत नेमतें दी हैं, मैंने गौर किया कि कौन सी नेमत मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मुझे समझ में आया कि एक रूमी कनीज थी जो मुझे ज़्यादा महबूब थी, लौंडी, वो भी रूमी। जिस तरह से हबशी काले होते हैं ऐसे रूमी बहुत गोरे होते हैं। तो रूमी कनीज थी और वो कनीज जो है मुझे बहुत ज़्यादा महबूब थी। तो मैंने सोचा कि मुझे सबसे ज़्यादा महबूब ये कनीज़ है। मेरा रब चाहता है कि जो पसंदीदा चीज़ है उसको उसकी राह में खर्च किया जाए। तो मैंने कहा कि ये मेरी कनीज़ जो है ये अल्लाह के लिए आज़ाद है। कहते हैं अगर अब मैं उसकी तरफ लौटता तो उससे निकाह कर लेता। चौथी हदीस, हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा। जब खलीफा थे, फारूक आज़म जब खलीफा थे तो अबू मूसा अशरी को लिखा कि मेरे लिए एक बादी ख़रीद कर भेज दो। उन्हें एक बादी की ज़रूरत थी तो फरमाया कि एक बादी ख़रीद कर मेरे पास भेज दो। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बादी ख़रीदी और वो बादी जब आपके पास आई तो आपको बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी बादी थी, खूबसूरत थी, बहुत पसंद आई। बस आपने ये आयत करीमा पढ़ी कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च कर दो। ये बादी मुझे बहुत पसंद आ रही है, इसको अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ। बस फ़ौरन उसको आज़ाद कर दिया। तफसीर दुर्र मंसूर में है, हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा शक्कर की बोरियां खरीद कर सदका करते थे। मिस्री की बोरियां, शक्कर चीनी की बोरियां खरीद कर वो बांटा करते थे। वो कहते हैं नाफ़े कि हमने मशवरा दिया कि अगर आप शक्कर के बजाय गल्ला ख़रीद लें तो इससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोगों को गल्ले की ज़्यादा ज़रूरत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि मैं जानता हूँ तुम जो कुछ कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन अल्लाह का ये कलाम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून ये मेरे सामने है और मुझे ये शक्कर पसंद है, इसलिए शक्कर को मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। और देखिए, अगर कोई माल महबूब है, पसंद है और उसके साथ साथ इंसान को खुद उस माल की ज़रूरत है, अब उसको खर्च कर रहा है अल्लाह की राह में, तो ये खर्च करना और ज़्यादा फजीलत रखता है कि आदमी को माल से मोहब्बत भी है और वो उस माल की सख्त ज़रूरत भी है, इसके बावजूद अल्लाह की राह में खर्च कर देता है तो ये और ज़्यादा फजीलत रखता है। सूरह दहर की आयत नंबर 8 और 9 है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ये आयत करीमा 2 आयतें हैं। तर्जुमा क्या है कि अल्लाह के महबूब बंदे जो हैं
وہ کھانا کھلاتے ہیں، کھانا دے دیا کرتے ہیں اس کی محبت پر، یعنی ایسی حالت میں جبکہ خود انہیں کھانے کی حاجت و خواہش ہو، وہ کھانا کھلا دیتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ اور جب انہیں کھانا دیتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بدلہ مانگنا تو بڑی بات ہے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ یہ آیت کریمہ مولائے کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کنیز حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حسن پاک حسین پاک ابھی بچے تھے، یہ دونوں بیمار ہو گئے۔ اب مولا علی حضرت فاطمہ زہرا اور ان کی کنیز حضرت فضہ، ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی نظر مانی، یہ منت مانی کہ اللہ میرے یہ دونوں بچے اچھے ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو صحت دی۔ اب منت پوری کرنے کا وقت آیا کہ 3 روزے رکھے۔ سب صاحبوں نے روزے رکھے، مولا علی نے بھی، حضرت فاطمہ زہرا نے بھی، اور ان کی فضہ ان کی جو ہے کنیز حضرت فضہ نے، تینوں نے روزے رکھے۔ اور حسنین کریمین تو بھی چھوٹے بچے تھے، ان تینوں صاحبوں نے روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے اور 3 سا جو لے آئے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا نے ان گیہوں کو پیس کر روٹیاں پکائیں، 3 حصے کیے، اس کے 1 حصہ پیس کر کے روٹیاں بنائیں۔ لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں کہ روزہ کھولا جائے روٹیاں کھائیں، بس ایک مسکین آ گیا، اس نے صدا لگائی کہ میں ایک مسکین ہوں، غریب ہوں، بھوکا ہوں، رسول اللہ کے گھر والوں مجھے کھانا دو۔ بس اس کی آواز آئی، ابھی ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا کہ مولا علی نے اپنا حصہ اٹھا کے لے جا کے اس کو دے دیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے جب دیکھا تو وہ بھی اٹھیں، اپنا حصہ لے کر کے انہوں نے بھی دے دیا۔ حضرت فضہ نے دیکھا تو وہ بھی اپنا حصہ لے کر کے انہوں نے جو ہے دے دیا۔ صرف پانی پی کر روزہ کھول لیا اور اسی پر دوسرا روزہ رکھ لیا۔ دوسرے روز پھر روزہ ہے، صرف پانی پی کے روزہ ہیں۔ پھر جو ہے شام کو روٹیاں بنائی تھے فاطمہ زہرا نے، اور جب افطاری کا وقت ہوا روٹیاں لے کے بیٹھے یہ تینوں کھانے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے۔ پھر جو ہے ایک یتیم آ گیا، اس نے کہا میں یتیم ہوں، بھوکھا ہوں، رسول اللہ کے گھر والوں مجھے کھانا دو۔ بس ایسی پھر تینوں نے اپنی اپنی روٹیاں لے جا کر کے اس یتیم کو دے دیں، صرف پانی سے روزہ کھول لیا اور پھر دوسرا روزہ شروع کر دیا۔ تیسرے دن ایسے ہی ہوا، جو گیہوں بچا تھا اس کو پیس کے روٹیاں بنائیں، اور پھر جب کھانے کے لیے بیٹھے روزہ کھولنے کے لیے، پھر یہ اسیر آ گیا، قیدی آ گیا، کہا میں قیدی ہوں، بھوک ہے، کھانا دو۔ لے جا کے سب لوگوں نے کھانا پیش کر دیا، اور جو ہے اب تو روزہ نہیں تھا، پانی سے افطار کر لیا۔ اب دیکھیے آدمی بھوکا ہے، سخت بھوکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کھانا اس کو کتنا محبوب ہے، کتنا پسندیدہ ہے۔ اور پھر کھانے کی سخت ضرورت تھی، وہی روٹیاں صرف ہے، پوری کائنات وہی ہے اور کچھ ان کے پاس نہیں ہے۔ سخت بھوک ہے، کھانے کی سخت ضرورت ہے، روٹیاں محبوب و پسندیدہ ہیں انہیں، لیکن آ گیا کوئی مسکین، کوئی غریب آ گیا، یتیم آ گیا، لے جا کر کے پیش کر دیا، دے دیا انہوں نے۔ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتار دی، اب قرآن کا ایک حصہ بنا دیا اس کو۔ اب قیامت تک جو ہے
قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی، ان کے اس صدقے اور خیرات کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اللہ نے فرما دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، انہیں کھانے کی سخت ضرورت ہے، پھر بھی کھانا اٹھا کر دے دیا کرتے ہیں، کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں، کبھی قیدی کو دے دیا کرتے ہیں۔ صدقہ فطر بھی ایک مالی عبادت ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان مالک نصاب پر واجب ہے، غریبوں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ جو مالک نصاب ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اور مالک نصاب آدمی ہوتا ہے 200 درہم چاندی سے۔ 200 درہم چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو 52.5 تولہ، وہی 200 درہم 52.5 تولہ۔ اب جو ہے کلو گرام کے اعتبار سے 653 گرام اور 184 ملی گرام یہ ہے نصاب کی مقدار۔ اور دام جو ہے چونکہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو میں نے معلوم کیا تھا کہ 653 گرام اور 184 ملی گرام کا دام اس وقت کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ 46,500 روپے۔ تو 46,500 روپے جس کے پاس ہیں، اتنے کی چاندی ہے، اتنے روپے ہیں اور ضرورت سے زائد ہے وہ، تو آدمی مالک نصاب ہے، شریعت کی نظر میں وہ امیر ہے، غنی ہے، وہ فقیر نہیں ہے، غریب نہیں ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے، وہ فقیر ہے، وہ صدقہ لے گا، اس پر صدقہ دینا نہیں ہے۔ صدقہ فطر مرد پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی واجب ہے، جبکہ وہ بچے خود مالک نصاب نہ ہوں۔ صدقہ فطر کے وجوب پر ہم آپ کو ایک حدیث سنا دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، باب فرض صدقۃ الفطر، یہ باب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ فرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر اور صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الی الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو مقرر فرمایا۔ حدیث میں صاف لفظ ہے کہ رسول اللہ نے صدقہ فطر واجب کیا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، صرف اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو فرض کرے، واجب کرے یا حرام کرے، تو سچ یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی اختیار دیا ہے۔ اللہ کے حبیب بھی جو چیز چاہے فرض کر دیں، وہ جو چیز چاہے وہ جو ہے واجب کر دیں، جو چیز چاہے حرام کر دیں۔ تو اس میں صاف حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے خود صدقہ فطر کو واجب کیا ہے۔ 1 سا کھجور اور یا 1 سا جو، غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر، اور یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کے نماز کے لیے جانے سے پہلے، یعنی نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، 1 سا کھجور یا 1 سا جو، یہ فطرہ ہے۔ اس کے بعد کی حدیث میں ہے او صاع من زبیب یا 1 سا منقع، 1 سا منقع۔ تو بخاری کی اس حدیث میں صرف 3 چیزوں کا ذکر ہے، 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا منقع۔ اس میں گیہوں سے صدقہ فطر دینے کا ذکر نہیں ہے، لیکن اور حدیثوں میں ہے۔ یہ سا جو 1 سا فرمایا ہے، سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک پیمانہ ہے۔ اس میں گیہوں 4 کلو 94 گرام آتا تھا، یہ ناپنے والا پیمانہ ہے۔ اب 3 چیزوں کا ذکر ہو گیا، جو، کھجور، منقع۔ اور ہمارے یہاں امام اعظم کے نزدیک گیہوں سے صدقہ فطر کی مقدار نصف سا ہے۔ اگر گیہوں سے کوئی صدقہ فطر دینا چاہے، حالانکہ گیہوں کے صدقہ فطر کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے لیکن جائز ہے، تو اس کی مقدار آدھا سا ہے، یعنی 2 کلو 47 گرام، اس لیے کہ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ یہ سب سے سستا والا فطرہ ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ صدقہ فطر گیہوں سے ادا کرنا ہے
تو 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت جو اس وقت 40 روپے ہے، تو یہ سب سے سستا والا ہے ہم جو فطرہ دیا کرتے ہیں۔ ہم جو اللہ تعالیٰ جو آیت کریمہ ہے اس پر عمل نہیں کرتے، جو پسندیدہ چیز ہے جس سے غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے وہ ہم فطرے میں دیا کریں، اس پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو آیت کریمہ پر نظر کرتے ہوئے افضل یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے نوازا ہے، جن کے پاس بہت زیادہ ہے، وہ کھجور یا منقع سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اور صدقہ فطر اگر کھجور سے منقع سے ادا کریں گے تو صدقہ فطر کی مقدار 1 سا ہے، 4 کلو 94 گرام ہے۔ اب اگر دیکھیے کوئی جو سے ادا کرنا چاہتا ہے صدقہ فطر، جو سے ادا کرنا چاہتا ہے تو 1 سا دینا ہوگا، اور جو کی قیمت ہم نے معلوم کی تو جو ہے 28 روپے، تو 4 کلو کا دام ہی ہو گیا 112 روپے، تو ایک فطرہ 112 روپے سے زیادہ ہوگا۔ اگر جو سے ادا کرنا چاہے گا تو ایک فطرہ ہوگا 112 روپے سے زیادہ، اور اگر کھجوروں سے کوئی ادا کرنا چاہے تو کھجوروں کی قیمت جو درمیانی درجے کی کھجوریں ہیں 250 روپے، تو اب 4 کلو کا دام تو ہو گیا 1000 روپے، اور 4 کلو 94 گرام چاہیے، تو اگر کھجوروں سے کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو 1000 روپے سے زیادہ اس کو دینے ہوں گے، ایک فطرہ ہوگا ایک آدمی کا یہ۔ اور سب سے مہنگا تو منقع ہے، ہم نے کل معلوم کیا تھا کہ 450 روپے کلو، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو 1700 روپے ہو گئے 4 کلو کے اور 94 گرام کے، اور تو 1700 روپے سے زیادہ ہوں گے ایک فطرہ صرف۔ اور مثال اعلان بھی ہوا ہے اشرفیہ میں، جو صدر ان شعبہ افتاء کے جو صدر ہیں اور جو وہاں کے شیخ الحدیث ہیں حضرت مفتی نظام الدین صاحب، انہوں نے اعلان کیا ہے، میں ان کی عبارت سناتا ہوں آپ کو۔ وہ لکھتے ہیں کہ اور آج کے زمانے میں افضل یہ ہے کہ جنہیں اللہ عز و جل نے نوازا ہے وہ کھجور یا منقع سے صدقہ فطر ادا کریں، گیہوں کے بجائے کھجور سے یا منقع سے صدقہ فطر ادا کریں۔ کھجور اور منقع سے صدقہ فطر کی مقدار 1 سا ہے۔ اور آخر میں لکھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے زیادہ دیجئے، اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر زیادہ سے زیادہ پائیے۔ آج کا یہ دیا ہوا کل آخرت میں بہت کام آئے گا۔ دنیا کے معاملے میں ہم ادنا پر کنات نہیں کرتے ہیں، آدمی کو رہنے کے لیے ایک جھوپڑی کافی ہے، تین رکھ لے زندگی گزر جائے گی اس کی، لیکن اچھا مکان چاہیے، پہننے کے لیے اچھا کپڑا چاہیے، کھانے کے لیے اچھا کھانا چاہیے۔ اور جہاں دین کا معاملہ ہوا، صدقہ خیرات کرنے کا ہے، تو اللہ تو کہتا ہے کہ پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو سب سے ادنا درجے والا صدقہ فطر ہے گیہوں والا، ہم وہی ادا کرتے ہیں۔ سب کا ہمارا وہی حال ہے، ہم وہی ادا کرتے ہیں۔ جو اعلیٰ درجے کا ہے، منقع ہے، کھجور ہے، ہم اس سے فطرہ ادا نہیں کرتے، لیکن اللہ نے جس کو دیا ہے کوشش کرے وہ ایک ہی تو فطرہ ادا کر دیا کریں، لیکن جو ہے منقع اور کھجوروں سے بھی ادا کریں۔ بخاری کی حدیث میں صرف منقع اور کھجور اور جو کا ذکر ہی ہے، اس میں تو گیہوں کا فطرہ ادا کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے صدقات قبول فرمائے۔